پہلی جنگ ترائن دی فرسٹ بیٹل آف ٹیرین 1191 عیسوی میں ہندوستان کے مشہور مقام ترائن جو موجودہ بھارت کے صوبہ ہریانہ کا ضلع تھانیسر ہے کے قریب لڑی گئی۔ یہ جنگ محمد غوری، سلطان شہاب الدین محمد غوری اور راجہ پرتھوی راج چوہان کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ ہندوستان کی تاریخ میں ایک نہایت اہم موڑ ثابت ہوئی کیونکہ اس کے نتائج نے بعد کے اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ یہ 1191 کا ہندوستان ہے اور حالات بے حد گڑبڑ ہیں، پورا علاقہ ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، ہر طرف خود مختار بادشاہتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں، یہاں اتحاد پلک چپکتے بدلتے ہیں۔ ان سب کے بیچ میدان میں آ رہی ہیں دو زبردست طاقتیں، ایک چوہان سلطنت باوقار جنگ آزمودہ اور راجپوتانہ شان و شوکت سے بھرپور، اور دوسری طرف غوری سلطنت شمال مغرب سے آنے والی بلند حوصلہ، تیز تلواروں اور غرور سے بھرپور۔ یہ دونوں چائے پینے یا بات چیت کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ یہ آئے تھے ٹکر لینے، اور واقعی انہوں نے ٹکر لی ایک جگہ پر جسے ترائن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اپنی مثال آپ تھا، ایک سنسنی خیز، دھڑکن تیز کر دینے والی اور بعض اوقات حیران کن جنگ۔ اس ویڈیو میں ہم مکمل طور پر پہلی جنگ ترائن میں جھانکیں گے، کون، کیا اور کیوں۔ ہم اس افراتفری، حکمت عملی اور اس جنگ کے نتائج کو کھول کر بیان کریں گے جس نے ہندوستان کی تاریخ میں طاقت کے بڑے تغیرات کی بنیاد رکھی۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ کوئی روایتی تاریخ کا سبب نہیں، جب تک کہ آپ کے دادا کو مہاویریت اور تیز سیاسی ڈرامے پسند نہ ہوں۔ اس جنگ کے فریقین سلطان شہاب الدین محمد غوری، فوج کی کل تعداد تقریباً 40,000 سپاہی جن میں ترک، افغان اور دیگر مسلم قبائل شامل تھے۔ اسلحہ یہ محض مارو، لوٹو، دکھاؤ اور چلے جاؤ کی حکمت عملی تھی، نہ کوئی بستی بسانا، نہ حکومت چلانے کا ارادہ، صرف شان و شوکت اور مال غنیمت۔ پھر ان کا سردار مرا اور سب تھا، دو بھائی اس کارواں کی قیادت کر رہے تھے، غیاث الدین جو مغربی محاذ سنبھالتے اور محمد بن سام محمد غوری جو مشرقی سمت میں نظریں جمائے ہوئے تھے۔ 1170 اور 1180 کی دہائیوں میں محمد نے تمام حریفوں کو پیچھے چھوڑا، سلجوقوں کو شکست دی اور اپنے نام کا سکہ جما دیا۔ ان کا اقتدار موجودہ ایران سے افغانستان اور پاکستان کے اندرون تک پھیل گیا۔ ادھر ان کا بھائی سلطنت کو مغرب میں سنوار رہا تھا جبکہ محمد غوری کی نظریں ہندوستان پر تھیں۔ وہ صرف حملہ نہیں چاہتے تھے، وہ حکومت چاہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سلطنت کو مضبوط رکھنے کے لیے مستحکم آمدنی چاہیے اور شمالی ہندوستان کی زرخیز زمینیں اس کے لیے بہترین تھی۔ ایک مسئلہ تھا پرتھوی راج چوہان، وہ کوئی عام راجہ نہ تھا، آدھے شمالی ہندوستان پر اس کا کنٹرول تھا۔ ادھر گجرات میں سولانکی، کنوج میں گہڑوال اور دہلی و اجمیر پر پرتھوی راج۔ اس نے ارد گرد کے بیشتر حکمرانوں کو یا تو شکست دی یا اپنا دوست بنا لیا تھا۔ 1178 تک محمد غوری کے حملے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ اس کا راستہ سیدھا پرتھوی راج کی سلطنت سے گزر رہا تھا۔ پہلا نشانہ بنا گجرات کا سولانکی راج، جسے محمد نے نہایت جرأت سے پرتھوی راج کو یہ پیغام دے کر چیلنج کیا کہ چلو گجرات آدھا آدھا کر لیتے ہیں اور تم اسلام قبول کر لو۔ پرتھوی راج نے اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیا مگر سولانکیوں کی مدد نہ کی۔ ادھر محمد غوری نے اپنے ترک سواروں کا لشکر تیار کیا اور تھر کے ریگستان سے گزرتے ہوئے گجرات کے قریب پہنچا، مگر وہ علاقہ گھڑ سواروں کے لیے سازگار نہ تھا۔ گھاٹیوں میں گرا ہوا علاقہ جنگ کے لیے موزوں نہ تھا۔ نتیجتاً محمد غوری کو ایک سخت شکست ہوئی، لیکن راجپوتوں نے اس کا پیچھا نہ کیا۔ محمد غوری نے ہار کو سنجیدگی سے لیا اور اگلے 10 برسوں میں اپنی قوت کو بحال کیا۔ لاہور کو فتح کر کے اب وہ براہ راست پرتھوی راج کے دروازے پر آ چکا تھا۔ 1191 میں اس نے بٹنڈا پر قبضہ کیا اور پرتھوی راج نے اس کے خلاف فوراً لشکر کشی کی۔ دونوں لشکر ترائن کے میدان میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔
راجپوتوں کی فوج میں جنگی ہاتھی، پیدل سپاہ، تیر انداز اور زبردست جوش و خروش تھا، جبکہ غوریوں کے پاس گھڑ سوار تیر انداز تھے جن کی رفتار اور نشانے کی صلاحیت نے انہیں ہر جنگ میں برتری دی تھی۔ محمد غوری نے اپنی روایتی چال چلی، گھڑ سوار تیر اندازوں کے ذریعے حملہ، مگر راجپوتوں نے ڈالیں نکال دی، تیر باری کو سہ دیا اور پھر ایک بھرپور حملے کا حکم دیا۔ ہاتھیوں اور فوج نے غوری لشکر کو روندنا شروع کر دیا، غوری صفیں ٹوٹنے لگی۔ محمد غوری نے خود میدان میں اتر کر فوج کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پرتھوی راج کے بھائی گووند رائے سے آمنا سامنا ہو گیا جو ہاتھی پر سوار تھے۔ محمد غوری نے نیزہ پھینکا لیکن چوٹ خود کو لگی۔ گووند رائے نے بھرپور وار کیا اور محمد غوری زمین پر گر پڑے۔ ایک وفادار محافظ نے انہیں بچایا اور میدان سے نکال کر بھگا لے گیا۔ غوری فوج اپنی قیادت کو زخمی حالت میں بھاگتے دیکھ کر منتشر ہو گئی۔ پرتھوی راج کی فتح مکمل تھی، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے محمد غوری کا پیچھا نہ کیا۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ غوری فوج کے گھوڑے زیادہ تیز تھے اس لیے وہ بچ نکلے، مگر حقیقت یہ ہے کہ محمد غوری کی شکست فاش تھی۔ پرتھوی راج کی جرأت اور قیادت نے یہ مارکا جیتا، مگر محمد غوری وہ کردار نہ تھا جو شکست کے بعد غائب ہو جاتا۔ اس نے واپسی کی تیاری شروع کر دی اور یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ اگرچہ راجپوتوں نے کامیابی تو حاصل کی لیکن وہ اس فتح کو مستحکم نہ کر سکے۔ محمد غوری نے ایک سال بعد 1192 میں دوسری جنگ ترائن میں واپسی کی اور فیصلہ کن انداز میں راجہ پرتھوی راج کو شکست دی۔ پہلی جنگ ترائن راجپوتوں کے اتحاد، جذبے اور قوت مزاحمت کی علامت تھی۔ محمد غوری کی واپسی اور اگلی جنگ کی تیاری یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ صرف لوٹ مار کے لیے نہیں بلکہ حکومت قائم کرنے آیا تھا۔ راجپوت اپنی فتح کے بعد دفاع کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے، جس کا فائدہ محمد غوری نے اگلے سال اٹھایا۔